آنکھوں کی ٹھنڈک، میری دو ٹہنیاں، میرے دو پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ آج تو ان کو ملنی چاہیے یہ رسی، یا ان کے باپ کو ملنی چاہیے جن کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یا صدیق کو ملنی چاہیے، یا عمر جو دائیں بائیں ساتھ سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں قربان جو اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بولا اور رسی پکڑو۔ آج کالے دی واری ہے۔ تو بلال آئیں گے اور وہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں، اور آپ جا کر دستک دیں گے، آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنرل مینیجر، رضوان بڑا فرشتہ، میرے اللہ کا فرمان تھا جب میرے حبیب آئیں گے تو انہیں خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ بعد میں کسی کے لیے اٹھوں گا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں، غریب لوگ وہ پہلے میرے ساتھ جائیں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سنو کہ ایک میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے بھی آگے نکل جائیں گی، میری امت کی، میں کہوں گا ہے ارے تم کون ہو، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، کہ ان کا یہ صبر اتنا بھاری ہوگا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ او ہو میرے محبوب، خود آپ کو نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ دو تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ 84 میں ایک عرب شہزادے آئے دبئی کے رائمنڈ، تو مجھے ان کے ساتھ جوڑا، ہم پشاور گئے جماعت میں، تو مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری مسجد، گاڑی میں بیٹھ گئے، باقی ساتھیوں کا انتظار ہے، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا آیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا، کوئی پٹھان ہوگا تو سمجھے گا خدائے دا پارا خدائے دا، اور 84 میں 4 آنے 8 آنے، بڑا سخی 1 روپیہ، 1 روپیہ تو تے کون دیندہ ہے؟ بس بیچ میں بات آ گئی، اللہ سے مانگو اللہ سخاوت دے، بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، کبھی بھی پٹھا ہو کے سجدے کرے نہ تو ہمیں یاری نہیں لگتی، بخیل کو اللہ دوست بناتا ہی نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں، چاہے وہ غافل ہو، لگا تیری میری یاری پکی ہے، اور بخیل سے کہتا ہے دے رگڑے تے رگڑا نک نال تے متھے نال، یاری نہیں لاؤنی، سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخل سے نکل جاتا ہے اور سخاوت کی باؤنڈری پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک پینی بھی زیادہ کر دے گا تو سخے میں آ جائے گا، ورنہ بیچ کی مخلوق ہے، بیچ کی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو ایک مچھیرے نے، یہ مچھلی پکڑنے والے، مچھلی پیش کی، بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کوئی 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی یہ کیا کیا، اتنا بڑا انعام صرف ایک مچھلی پر، یہ تو خزانہ برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیا کروں، کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں، بادشاہ ہوں۔ کہا اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس کر دینا، وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی لو پیسے دو۔ ہاں ٹھیک، بڑا بھائی وہ بھی کوئی چنگائی سمجھدار آئی، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، کہا حضور یہ خسرا ہے نا۔
اس نے کہا 4000 اور دے دو، 8000 ہو گیا۔ اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اب وہ اٹھا کے چلا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھا، دیکھا کتنا بخیل ہے کمبخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی، 1 دینار گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، کیسے پیسے واپس لو؟ چلو جی ٹھیک ہے بیگم صاحب، بڑھاؤ بھائی، ہاں بھائی یہ 1 دینار گر گیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا قدم پڑتا تو آپ کی بے ادبی تھی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو، 12000 لے جا پہ ویکھی جس۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور پورا ہفتہ نہ کمایا کرو، کچھ اپنے لیے بھی، اپنے وقت کی سخاوت بھی کرو، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اگر غریب ہے۔ 8 دن کمائی جاؤ، کوئی بندہ ہے کہ جانور ہے؟ چھٹی کرنی ہی نہیں، یہ کیا زندگی کہ چھٹی ہی نہیں؟ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، کوئی تو اپنے لیے وقت کی سخاوت کرو کہ اپنے لیے وقت نکالو، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مریضوں کے لیے، غمخواری کے لیے، دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے۔ رشتہ اس نے لکھ دیا تھا ماتھے پر جب 4 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں، نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، پھر چھٹی نہیں کرنی۔ تو میرے اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں، بخیل سے لگتی نہیں۔ تو وہ فقیر مانگ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے، اور آ کر نا گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اب اس کا خیال تھا یہ موٹر ہے تو اس میں سے 1 روپیہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اتنا 4 آنے نہیں ہوں گے۔ تو وہ شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے وہ پیسے تھے نا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اور بھاگ لگا، جو دوڑا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس کو خدائے دا پارا یاد رہا اور نہ اس کو خدا یاد رہا، اور کہا میں پورے مہینے کا خرچہ آ گیا۔ میں کہا شیخ تو ہمارے فقیروں کو خراب کر دے گا، ابھی دینی چوانیاں تھا نہیں تو ہے کوئی دے چڑیا ہے، وہ دیتا تاک نہیں پڑھنی ہوں کسے تھے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر ملتا ہے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کا اندازہ وہی لگا سکتا، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فا فَتَرْضَى، اس فا میں سارا کمال چھپا ہوا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے، آئے ہائے ہائے، کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا میں آپ کو کیا دینے والا ہوں، اور اتنا دوں گا کہ آپ میرے اوپر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے خوش کرو، اور خود اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے میرے نزدیک۔ کسی اور آیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے، میرا کوئی اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اعلیٰ ہے کہ کائنات کا مالک جو دنیا سے کہتا ہے میری رضا کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، فَتَرْضَى، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں پر لانے کی محنت ہے یہ تبلیغ، اس کو سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے لمبا چوڑا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے، بیمار ہو جاؤ تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو روزہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، بیمار بعد میں رکھ لے، اور اتنا بیمار ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل معاف ہو گیا۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہوتا ہے، مالدار ہے صحت مند نہیں، معاف ہے۔ صرف نماز ایک ایسی دولت ہے جو کہ نہیں، اس کی معافی نہیں۔ یہ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، نماز کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہوگا، اور اس 1439 سال میں اگر کہیں کوئی نماز کے لیے گنجائش
बन सकती थी तो वो मैदान करबला था, लेकिन मेरे नबी के नवासे ने सर कटा के नमाज पढ़ी और ये पैगाम दिया कि ये वो फरीजा है जो किसी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। इंसानी तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया और इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया है जहां मेरे नबी की औलाद को ज़बह किया गया भेड़ बकरियों की तरह। और ये जन्नत के सरदार थे, मेरे नबी की आंखों की ठंडक थे। इनको जन्नत करबला की शहादत से नहीं मिल रही, इनको जन्नत की सरदारी करबला में शहीद होने से नहीं मिली, इनको जन्नत की सरदारी मां का दूध छोड़ने से पहले मिल चुकी थी। आपने इरशाद फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया है आसमान से स्पेशल, जिसने मुझे खबर दी है कि मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इनको गुंजाइश थी नमाज छोड़ देते, इनको गुंजाइश थी यजीद के हाथ पर बैठ करके अपनी जान भी बचा लेते, माल भी बचा लेते, औलाद भी बचा लेते। सब कुछ कुर्बान कर देना आसान है, रास्ता भी मौजूद और फिर गर्दनें कटते देखना आसान है। बच्चा रो पड़े, माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, खासतौर पर माँ। हाय, मेरे नबी के नवासे की नस्ल कट रही थी और वो सब्र का पहाड़ बन के सबक दे रहा था कि अल्लाह को राजी करने के लिए अगर यहां तक मोहब्बत पहुंचे तो कर जाओ। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तर्दा वल अनाम ग़िदाब वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराब वलैत शराब मिन विदादिक साफिया वशुर्बी मिन माइल मईन सराबो इदा सह मिनकल वुद्द फलकुल्लु हय्यनुन वकुल्लल्लज़ी फौक़ तुराब तुराब। करबला का खुलासा है 4 बैत कि अल्लाह तू राजी है तो कोई दुख है ही नहीं, तू मिल गया तो कुछ खोया ही नहीं, तू ना मिला तो कुछ ना मिला, और तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई घाटे का सौदा कीता ही कोई नहीं। नमाज का वक्त दाखिल हुआ, आपने ऐसे इशारा किया, ज़ुहैर आपके जानिसार थे, कैस बदबख्त से कहो हाँ ले जाएं। बैठ जाएं, बैठे, आप बैठे बैठे, कोई तकलीफ होगी किसी साथी को। बैठे हैं तशरीफ। ठीक हो गया, चल बैठ जाएंगे। हाय हाय, जब लश्कर आमने सामने हुए ना तो इमाम आली मकाम की नजर शिमर पर पड़ी। शिमर वो काला चिट्टा था जिसको फुलबेरी जिसे हम कहते हैं, बरस, वो रंग का काला था, पर उसको बरस हुई तो सफेद काला हो गया। तो आपकी नजर पड़ी शिमर पर तो कहा अल्लाह अकबर, सदक अल्लाह व रसूलुहु, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। तो साथियों ने पूछा क्या कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं एक कुत्ता देख रहा हूँ सफेद और काला जो मेरी औलाद का खून पी रहा है, वो ये है जो सामने खड़ा है, शिमर। तो शिमर को पैगाम दिया नमाज पढ़ने के लिए, जंग रोको। उसने कहा जंग नहीं रुकेगी, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो। तो उन्होंने वापस आके पैगाम दिया कि वो जंग रोकने को तैयार नहीं। तो आप फरमाते ठीक है, मौत सर पे खड़ी है, आप अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहे हैं। कहा नहीं, नमाज नहीं छूटेगी, चाहे गर्दनें उड़ जाएं। आपने अपने साथियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधों ने नमाज पढ़ी, आधे उनसे लड़ते रहे। फिर उन्होंने जाके जंग की और जो जंग कर रहे थे उन्होंने आके नमाज अदा की। फिर दोनों असर से पहले सर कटा के नेज़ों पे चढ़ के अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके थे। बहुत बड़ा मजमा है माशाल्लाह, अक्सर नौजवान नजर आ रहे हैं अल्लाह के फज़ल करम से। मैं 82 में पहली दफा आया था यहाँ एक चिल्ले के लिए, ऐसे ही मेरा बयान, और सर्दियाँ थी, मेरा बयान था और टोटल 50 आदमी थे, टोटल 50।
اور آج آپ کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فصل بہار ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، ربیع الاول میں اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، جس میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، کبھی چھوٹ جائے قضا کر لو، جانے نہ دو، قضا کر کے اس کو پکڑ لو، اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دے گا نا پھر مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے، نماز، کچھ وقت قرآن کو دو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور اس کے بعد جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کچھ آ جائے گا، ایک حدیث میں ساری سیرت جمع کر دوں گا، ایک حدیث میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اور پوری سیرت کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک حدیث میں سب کچھ آ جائے گا۔ پھر اجازت دوں گا آپ سے، آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ، چار باتیں لے لو، ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، پھر کچھ بھی نہیں ملا تو سب کچھ ملا، فرمایا چار باتیں لے لو، چار باتیں لے لو، کیا ہے؟ صدق حدیث، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، سبحان، حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا، یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ صدق حدیث، سچ بول، سرکاری معاملات میں بھی، ٹیکس کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی، جھوٹ کو قربان کرو، سچ کو قربان نہ کرو، یہ سرمایہ بن کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ حفظ امانت، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ تیسری، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق خوبصورت بنا لو، اخلاق خوبصورت بنا لو۔ چوتھی چیز، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا اور حرام کیا ہے،